اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب پچھلی کلاس میں ہم پڑھ رہے تھے بنی اسرائیل کا ہی ذکر پڑھ رہے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور بنی اسرائیل کا، کیسے انہیں فرعون سے نجات ملی، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون کون سی نعمتیں نازل کی، اور اس کے باوجود بھی پھر وہ باز نہیں آئے، انہوں نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے توریت لینے کے لیے کوہ طور پر واپس آئے تو پھر وہ اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام پر تھوڑا غصہ بھی ہوئے، اور اس کے بعد پھر ہم نے پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ معافی کی شرط یہ رکھی کہ وہ ایک دوسرے کو قتل کریں۔ کافی ساروں نے ایک دوسرے کو قتل کر دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ ان کو معاف کر دے، ایسے ہی اس معافی کا کچھ ذکر ہم آج بھی پڑھیں گے، تو یا اللہ ان کو ایسے ہی معاف کر دیں، ایسے اگر قتل ہوئے تو یہ تو سارے بنی اسرائیل ختم ہو جائیں گے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں معاف کیا۔ اب اس کی اگلی آیات ہیں آیت نمبر 55 سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اور جب تم نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے، اے موسیٰ لن نؤمن لک، آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ نر اللہ جہرتاً، حتیٰ کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے دیکھ لیں، جہرتاً مطلب واضح طور پہ اپنی آنکھوں کے ساتھ، آنکھوں سے دیکھ لیں دنیا میں رہتے ہوئے۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، تو ان کو ایک کڑک نے، بجلی نے پکڑ لیا، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ، اور پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد، مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، ہم نے تمہاری موت کے بعد لوٹا دیا، تمہیں دوبارہ زندہ کر دیا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تم پر ایک بادل کو سایہ بنا دیا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور تم پر من و سلوہ نازل کیا۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، اور جو چیزیں پاک تمہیں دی گئی ہیں انہی میں سے کھاؤ۔ وَمَا ظَلَمُونَ، اور انہوں نے ظلم نہیں کیا، ہم پر ظلم نہیں کیا، وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، البتہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے ان سے کہا کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور تم جہاں سے جو چاہو کھاؤ، رَغَدًا، ایک دروازے کے ذریعے سے داخل ہو جاؤ، رَغَدًا اس میں سے جو چاہو وہ کھاؤ، وَادْخُلُوا الْبَابَ، اور ایک دروازے کے ذریعے سے داخل ہو جاؤ، سُجَّدًا سجدہ کرتے ہوئے، وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، اور کہو، وقولو، اور تم کہو، حطتن، یعنی کہ یہ کلمہ بولو، حطتن، تم یہ کلمہ بولو، اس کا مطلب ہے ہمارے گناہ معاف فرما، ان کی زبان میں، عبرانی زبان میں، نغفر لکم، تو ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے، خطایاکم، تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، وسنزید المحسنین، اور عن قریب نیکی کرنے والوں کو زیادہ اجر دیں گے۔ فبدل الذین ظلموا، اور جو قول کہنے والے کے لیے ان سے کہا گیا تھا کہ اس کو ان ظالم لوگوں نے بدل دیا، قولا غیر الذی قیل لهم، کہ مطلب جو کچھ ان سے کہا گیا تھا اس قول کو ان ظالموں نے بدل دیا، جو انہیں حکم دیا گیا تھا اس کو انہوں نے بدل دیا۔ فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، اور ہم نے ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا کیونکہ وہ فسق کرتے تھے، گناہ کرتے تھے۔ اب پہلی آیت جو ہم نے پڑھی ہے آیت نمبر 55، اس کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام، جب ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے اللہ پر اس وقت تک جب تک اللہ کو اپنی آنکھوں کے ساتھ اس دنیا میں نہ دیکھ لیں، جاگتے ہوئے اللہ کو نہ دیکھ لیں، تو ان پر ایک کڑک بجلی آئی اور وہ مر گئے۔ یہ اس آیت کا مقصد، تعلق تو اس کا وہ پیچھے ربط ایک چلتا آ رہا ہے نا، بنی اسرائیل کا ایک واقعہ چلتا آ رہا ہے، ایک تفصیل اس کی، ایک اس کا
اشارتاً میں نے آپ کو سورۃ طٰہٰ کی آیات پچھلی بار اس کا صرف ترجمہ پڑھ کے سنا دیا تھا سپیڈ میں، کہ وہ کافی طویل آیات تھیں، 15-20 آیات، اس کے اندر بھی ان کا واقعہ تھا۔ تو اب ادھر بھی یہ واقعہ ہے۔ امام طبری بیان کرتے ہیں اور امام اسحاق وغیرہ نے بیان کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کی طرف لوٹے نا، تو قوم کو دیکھا وہ بچھڑے کی عبادت کر رہے ہیں، تو انہوں نے بنی اسرائیل کو ملامت کی، بچھڑے کو جلا کر اس کے ذرات سمندر میں ڈال دیے۔ ہم نے اس کے 2 قول پڑھے تھے، جلا دیا یا اس کے بدلے ٹکڑے کر دیے، جیسا بھی کیا، بہرحال اس بچھڑے کو جس کی وہ عبادت کر رہے تھے، وہ گائے کا بچھڑا، اس کو ذرات کر کے اس کو سمندر میں بہا دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت میں سے انتہائی نیک افراد، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت میں سے انتہائی نیک افراد جن کی تعداد تقریباً 70 تھی، ان کو کہا کہ میرے ساتھ چلو، ہم جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کرتے ہیں، اور اس جو تم لوگوں نے یہ گائے کی پرستش کی ہے نا، گائے کی پوجا کی ہے، اس بچھڑے کی پوجا کی ہے، اس پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، معذرت کرتے ہیں۔ اب یہ یاد رکھیے گا کہ آگے چل کے میں پھر بتاؤں گا اس کا جو ہمیں سبق ملتا ہے۔ اللہ کے نبی نے چنا 70 لوگوں کو، وہ 70 لوگ جو نیک عمل کرتے تھے، کسی عام لوگوں کو نہیں، ایسا نہیں کہا کہ کوئی بھی 70 اٹھ کے آ جائیں، 70 وہ جو نیک، بہترین نیک لوگ تھے بنی اسرائیل کے، ان کو چنا، اور ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر اپنے ساتھ لے کر نا پہاڑے طور پر چلے گئے، کوہ طور پر چلے گئے۔ تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنے رب سے یہ عرض کریں کہ ہم بھی اپنے رب کا کلام سننا چاہتے ہیں۔ بہت اچھی خواہش ہے یہ، اور دنیا میں مطلب خوش قسمتی ہے کہ اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز سنے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا۔ موسیٰ علیہ السلام جب پہاڑ کے قریب پہنچے تو ایک بادل آیا اور اس نے پورے پہاڑ کو ڈھانپ لیا، کوہ طور کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بادل میں داخل ہو گئے اور قوم سے کہا تم قریب آ جاؤ۔ جب حضرت موسیٰ اپنے رب سے ہم کلام ہوتے، مطلب وہ دیکھ رہے تھے، اب 70 لوگ دیکھ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، کہ موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرنی شروع کی، گفتگو شروع کی، تو آپ کی پیشانی پر ایک بہت چمکدار نور ظاہر ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیشانی پر، جس کو دیکھنے کی ایک عام انسان تاب ہی نہیں لا سکتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی پیشانی پر نقاب ڈال لیا۔ اب 70 لوگ سامنے موجود ہیں، بادل کا سایہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب جیسے ہی گفتگو شروع ہوئی، آپ کی پیشانی مبارک پر ایک ایسا نور آیا کہ عام لوگ نہیں دیکھ سکتے تھے، آپ نے اس کے اوپر پردہ ڈال لیا، نقاب کر لیا۔ تو قوم جب بادل کے اندر داخل ہوئی تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ حسن دیکھ کر، جو صرف ایک گفتگو کے ذریعے سے تھا، ظاہر مطلب ذات بھی نہیں تھی، ایک صفات کی ایک معمولی سی تجلی تھی، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کامل ذات تھی یا ایک مکمل صفات تھی، صفت کی تجلی تھی جو نبی کی پیشانی پر ظاہر ہو رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گفتگو اور صفت کی ایک تجلی، ایک چھوٹا سا ذرا جو نبی علیہ السلام کی پیشانی پر ظاہر ہوا، تو وہ لوگ اس کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے میں گر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کرتے رہے، وہ سنتے رہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فارغ ہوئے تو بادل چھٹ گیا۔ اب یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، اچھا خواہش بہت اچھی تھی کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کو ظاہر نہ دیکھ لیں، اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ اب بدبختی ان لوگوں نے یہ کی کہ خواہش تو دل میں پیدا ہوئی جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی مطلب ایک انسان کی سوچ سے ماورا آواز سنی، انتہائی خوبصورت حسن دیکھا اور نور دیکھا۔ اب دل میں اس انسان کا دل نہیں چاہے گا کہ وہ خوبصورتی کو دیکھے، ہر انسان چاہے گا، اور پھر خوبصورتی جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کی تجلی ہو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کی خواہش رکھنا، اس کی دعا کرنا باعث ثواب ہے، لیکن انہوں نے سرکشی کی، اڑ گئے۔ اللہ کا نور سامنے نظر آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی گفتگو سنی، کلام سنا، الفاظ سنے، کہہ کیا رہے ہیں کہ اب ہم نے اللہ پر ایمان نہیں لانا بشرطے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں سامنے نظر آئے۔ ہٹ درمی پہ آ گئے، ایمان کا انکار کر دیا معاذ اللہ۔ تو اس وقت ان پر ایک بجلی کی کڑک، مطلب وہ جیسے بجلی چمکتی ہے نا، وہ بجلی گری اور وہ مر گئے سارے۔
اب یہاں پر جو میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ ذرا غور رکھیے گا کہ موسیٰ علیہ السلام نے عام بندوں کو نہیں چنا تھا، 70 لوگ تھے، 70 وہ جو نیک تھے، جن کو اللہ کے نبی نے بھی نیک سمجھا تھا، اس کے باوجود بھی شیطان نے انہیں ورغلا دیا اور وہ معاذ اللہ کی ذات پر ایمان لانے کا انکار کر بیٹھے۔ تو مطلب اپنی نیکیاں یا یہ معاملات چاہے کہ انسان جو ہے نا وہ بالکل ہی آزاد ہو جائے کہ شاید میرے اوپر تو سارا کچھ معاف ہو گیا، اللہ میرے سے راضی ہو گیا، اب تو کچھ ہونا ہی نہیں ہے، جیسے ہمارے یہاں آج کل ہوتا ہے۔ تو سبق حاصل کرنا چاہیے ان چیزوں سے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی کچھ اصحاب تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وصال ظاہری ہوا تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضور کے ساتھ نمازیں پڑھنے والے، حضور کے ساتھ جہاد میں شرکت کرنے والے ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے، مرتد ہو گئے کچھ لوگ۔ ان کا تذکرہ موجود ہے، آگے کہیں ارتداد کا ذکر آئے گا تو میں آپ کو بتاؤں گا اس کا انشاءاللہ۔ تو ایمان بہت حساس چیز ہے، اگر انسان اس کی حفاظت نہ کرے تو وہ پھر نبی کی ذات سامنے موجود ہو، ایمان تب بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ چاہے کہ انسان 21ویں صدی میں اور 14ویں صدی میں جب ہر طرف فتنے اور تب وہ بالکل جو ہے نا وہ ایمان سے آزاد ہوا اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان سلامت رکھے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ لوگ سارے مر گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ اگر تو چاہتا تو ان کو پہلے ہی ہلاک کر دیتا، اب تو جب میں اپنی قوم کے پاس جاؤں گا تو وہ میری تصدیق کیسے کرے گی، میری قوم مجھے کیسے سچا مانے گی کہ یہ لوگ تو کڑک سے ہلاک ہو گئے۔ ان لوگوں نے جا کے تصدیق کرنی تھی لوگوں کے سامنے، مطلب ان کو ایک بطور گواہ کے لے کر آیا تھا، تو انہوں نے جا کے تصدیق کرنی تھی یہ لوگ تو ہلاک ہو گئے، تو قوم میرے اوپر پھر اعتماد نہیں کرے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی روح جو تھی وہ لوٹا دی، ان 70 لوگوں کو دوبارہ زندہ کر دیا، جس کو قرآن پاک نے فرمایا کہ ثم بعثناکم من بعد موتکم، ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کر دیا تمہاری موت کے بعد۔ مر گئے تھے، بجلی پڑی تھی، نبی نے دعا کی، اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا۔ اب وہ زندہ ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام انہیں لے کر واپس چلے گئے بنی اسرائیل کے پاس۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، یہاں پر پھر دوبارہ وہی حکم ہے جو ہم نے پچھلی کلاس میں بھی پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا توبہ تو قبول ہے لیکن ایک دوسرے کو قتل کرو، جب تک ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے تو توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو بہرحال پھر انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے دعا کی اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقیوں کا کفارہ، جو لوگ شہید ہو گئے تھے ان کو شہید ہی کہا جائے گا، تو جو ہو گئے تھے ان کو باقیوں کے حق میں بھی بطور کفارے کے قبول فرمایا اور پھر ان کی توبہ کو قبول کیا۔ اب یہاں سے ہمیں ایک تو مسئلہ یہی ملتا ہے جو میں نے آپ کو بھی عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کی طلب کرنا، خواہش رکھنا جائز ہے، ثواب ہے، اور مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان دعا بھی کر سکتا ہے اور ممکن بھی ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے ظاہری آنکھوں سے نہیں ہو سکتا اللہ کی زیارت، وہ جنت میں جا کر ہی ہوگی۔ ہم نے جنت والی وہ آیات کی تفسیر میں یہ احادیث پڑھی تھی کہ جمعہ والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ سب لوگ آ جائیں بازار میں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا، وہ تو ظاہری آنکھوں سے ہوگا، لیکن دنیا کے اندر رہتے ہوئے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت ممکن ہے، لیکن خواب میں، ظاہری آنکھوں سے نہیں، خواب میں۔ کیونکہ جب انسان جن آنکھوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کر لی ہو اور پھر وہ آنکھیں فنا ہو جائیں، ان پر موت آ جائے، یہ تو پھر ایک توہین والی بات ہے نا۔ تو اس لیے خواب میں زیارت ہو سکتی ہے، دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ظاہری آنکھوں سے نہیں۔ اب بنی اسرائیل نے یہ اچھی چیز تھی، لیکن انہوں نے سرکشی میں آ کے اور ضد میں آ کے اللہ کا دیدار طلب کیا کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے، اللہ کی ذات پر ایمان کا انکار کر دیں گے جب تک ہمیں اللہ کی زیارت نہ ہو جائے۔ تو ان پر جو ہے نا وہ بجلی کا عذاب نازل ہو گیا اور مر گئے، اور پھر دوبارہ زندہ ہوئے، جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اگلی آیت میں ذکر بھی کیا کہ پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کر دیا۔ اب یہ دوبارہ زندہ کیسے ہوئے؟ ایک تو سوال یہاں پر ایک سوال آتا ہے جو مطلب اگر ہم قرآن پاک کی اگلی آیات کی تفسیر بھی دیکھیں گے زندگی اور موت کی، تو ایک سوال آتا ہے کہ جب انسان ایک بار مر جائے اور دوبارہ جب اسے زندہ کیا جائے گا، میرا سوال ذرا غور سے سنیے گا، ایک بار انسان مر جائے، مر گیا،
اور جب اسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اب دوبارہ زندہ ہونے کے بعد وہ شخص شرعی طور پر مکلف نہیں رہتا۔ مکلف کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر سے شریعت کے احکامات ختم ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک انسان مر گیا، دوبارہ زندہ ہو گیا، تبھی موت آئی اور پھر دوبارہ زندہ ہو گیا، تو اب اس کے اوپر سے احکامات ختم ہو گئے۔ ایک تو یہ اس میں یہ چیز ہے، اس کی میں پھر آپ کو تفصیل بتاتا ہوں۔ دوسری ایک خاص چیز اس آیت کے تحت ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ عام لوگوں کے لیے، جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے انسان مردہ تھے، اللہ نے انہیں زندگی دی، پھر وہ مر جائیں گے، پھر زندہ کیے جائیں گے اور پھر قیامت والے دن اٹھائے جائیں گے۔ ہم نے اس آیت کی تفسیر پڑھی تھی۔ اب باقی لوگوں کے لیے تو یہ ہو گیا کہ دو موتیں ہیں اور دو زندگی ہیں۔ پہلے مردہ تھے، کچھ بھی نہیں تھے، اس دنیا میں اللہ نے بھیج دیا، پھر مر جائیں گے، پھر زندہ ہو جائیں گے۔ بنی اسرائیل کے لیے 3 موتیں اور 3 حیاتیں ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک ایکسٹرا موت بھی دی، اس دنیا میں مر گئے اور دوبارہ زندہ بھی ہو گئے۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت جاریہ کے خلاف ہے۔ عادت جاریہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا کام یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی ایسی سنت، کوئی ایسی عادت، یہ عادت اردو والا نہیں، عادت کا مطلب کام، مطلب جو ایسا جس کے اوپر نظام قدرت چل رہا ہو۔ اب وہ یہی ہے کہ انسان جب مرتا ہے اس دنیا میں وہ دوبارہ زندہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، یہ جو قصے کہانیاں بنی ہوئی ہیں نا کہ کسی پیر نے زندہ کر دیا، بابے نے زندہ کر دیا، یہ جھوٹ ہے، نہیں ہو سکتا زندہ۔ ہاں اللہ کے نبی کے پاس اللہ نے اس کو یہ اختیار دیا ہے، یا آگے آیات بھی آئیں گی انبیاء کو بطور معجزے کے کہ وہ کسی کو چاہیں تو زندہ کر دیں، لیکن وہ بھی بلا وجہ نہیں کرتے۔ ہاں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عادت جاریہ، اپنی سنت، اپنی قدرت کے خلاف چل کر لوگوں کے لیے اپنی قدرت کا اظہار کرنا ہو کہ دیکھو عام روٹین تو یہ ہے کہ انسان مر جائے تو دوبارہ زندہ نہیں ہوتا، لیکن کبھی کبھار ہو بھی سکتا ہے، رب چاہے تو زندہ ہو سکتا ہے۔ تو ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بنی اسرائیل کے لیے اس قدرت کا اظہار کیا۔ اب دیکھیں در حقیقت بنی اسرائیل کو 2 نعمتیں نظر آئیں یہاں پر۔ ایک یہ کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کی، نور کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سنا، پھر اس کے بعد انہوں نے ضد کی کہ ہمیں اللہ کی زیارت کروائیں، لیکن ایک ضد تھی تو ان پر عذاب نازل ہوا، مر گئے۔ اب دوبارہ زندہ ہوئے تو اللہ کی 2 قدرتوں کا زیارت کر رہے ہیں وہ در حقیقت۔ ایک پہلے اللہ کا کلام سنا ہے، اب مر کے دوبارہ زندہ بھی ہوئے ہیں، تو 2 چیزیں ہو گئی ہیں۔ اب یہاں پر جب وہ جو میں نے آپ کو پہلے اصول بتایا کہ بھئی جس پر موت آ جائے اس کو دنیا میں دوبارہ زندگی دے دی جائے تو اس پر تو بھی شریعت لاگو نہیں ہوتی، تو پھر ان لوگوں کے لیے جو دوبارہ زندہ ہو گئے تھے ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو یہ آگے بھی سوال آئے گا آیات میں انشاءاللہ۔ اس کا آسان الفاظ میں اس کو یہ چیز یاد رکھے کہ مکلف وہ شخص جو عاقل ہو اور بالغ ہو، مسلمان ہو، اس پر شریعت کے احکامات واجب ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہم نے نماز پڑھنی ہے نا، عاقل ہو بالغ ہو تو نماز پڑھنی ہے مسلمان نے۔ جو مر گیا اس نے مرنے کے بعد جنت کو بھی دیکھ لیا، دوزخ کو بھی دیکھ لیا، امتحان کو دیکھ لیا۔ جیسے ہی انسان مرا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مشاہدہ کر لیا، اس نے جنت اپنی آنکھوں سے دیکھ لی، اس نے جہنم اپنی آنکھوں سے دیکھ لی، اس قبر میں گیا تو اس نے دیکھ لیا۔ اب جب وہ دیکھ چکا ہے تو پھر یہ اس کے لیے غیب نہیں رہا۔ جب غیب نہیں رہا تو اس کے لیے یہ ضروری نہیں رہا، کیونکہ ایمان تو در حقیقت ہے ہی ایمان بالغیب کا نام۔ جو چیز غیب ہی نہیں رہی، اس نے اگر جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں نا، آج بھی اگر جنت سامنے نظر آ جائے، جہنم نظر آ جائے، اللہ کی زیارت ہو جائے، اٹھیں اور مطلب آسمان کی روشنیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہو جائے، ٹھیک ہے، مطلب کوئی اس طرح کی چیز نظر آ جائے تو اس کے بعد کون انکار کرے گا؟ پھر جو ملحد ہوگا، جو دہریہ ہوگا یا غیر مسلم ہوگا وہ بھی مان لے گا، ایک چیز سامنے نظر آ رہی ہے۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کا کلمہ قبول نہیں کیا کہ جب وہ ڈوب رہا تھا تو اس نے کہا کہ آمنا برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ اللہ نے تو قبول نہیں کیا۔
کہ اس وقت اس نے ڈوبنا اور اپنی موت کو اور جہنم کو سامنے دیکھ لیا تھا۔ اب جب یہ بنی اسرائیل مر گئے، دوبارہ زندہ ہوئے، تو پھر ان کے اوپر شرعی احکامات کا کیا تعلق ہوگا؟ یا آنے والے دور میں آنے والے لوگوں کے لیے قرآن ہمیں آنے والے زمانے کا سبق بھی تو دیتا ہے نا۔ کوئی انسان زندہ ہو جائے، جیسے بسا اوقات ہم کوئی نیوز بھی آپ نے سنی ہوگی، فلاں شخص مر گیا اور پھر اسے جو ہے نا وہ کچھ گھنٹوں بعد دوبارہ سانس آ گیا، بحال ہو گیا اور بالکل وہ موت کی طرح تھا، اور اسے جب پوچھا گیا تو اسے نے بھی بہت ساری اس طرح کی چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ تو اس کے بارے میں حکم یہی ہے کہ جب وہ دنیا میں اس طرح سے اٹھے گا، ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا، دوسرا یہ کہ اس کے اوپر شرعی احکامات لازم ہوں گے، اور یقین یہی رکھا جائے گا کہ جو چیزیں غیب ہیں اس نے ان کا مشاہدہ نہیں کیا، اسے وہ دکھایا ہی نہیں گیا۔ دوبارہ تھوڑا سا دہرا دیتا ہوں کہ انسان جب مر جائے، دوبارہ زندہ ہو، تو اس پر شرعی احکامات لازم نہیں ہوتے، کیونکہ اس نے تو آخرت کا مشاہدہ کر لیا، اس نے تو موت اپنی آنکھوں سے دیکھ لی، اس نے جنت دیکھ لی، اس نے دوزخ دیکھ لی، اس نے دوزخ کا عذاب دیکھ لیا، اس نے فرشتوں کو دیکھ لیا۔ تو اب اس کے لیے کوئی چیز غیب ہی نہیں رہی۔ جب غیب نہیں رہی تو پھر اس کے نیک اعمال کرنے کا یا ایمان لانے کا پھر فائدہ نہیں رہا، ایمان تو تھا ہی غیب کا نام۔ تو یہاں پر تصور یہی دیا جائے گا، جواب یہی ہوگا کہ وہ بنی اسرائیل جو مرے تھے دوبارہ زندہ ہوئے، تو یہی تھا کہ انہوں نے احوال آخرت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہ چیزیں نہیں دکھائیں ابھی دنیا میں جب موت آئی۔ بہرحال موت آئی تھی ان پر، لیکن وہ چیزیں انہیں نظر نہیں آئیں، اس لیے ان کا ایمان بعد میں قابل قبول ہوا۔ اب یہ بنی اسرائیل کے لیے ایک جو ہے نا وہ خصوصیت بھی تھی۔ اب اس کے بعد ہے بنی اسرائیل کی کچھ نعمتوں کا ذکر، جس میں من و سلوہ بھی ہے، اور ہمارے ہاں تو پھر اس کے بارے میں بڑی کہانیاں بھی مشہور ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تم پر ایک بادل کو سایہ فکن کر دیا اور تم پر من و سلوہ نازل کیا۔ یہ اصل میں واقعہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ وہ جبارین کے شہر کی طرف، مطلب اس شہر میں چلے جائیں اور ان لوگوں کے خلاف جہاد کریں۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اور آپ کا رب جا کے جنگ کریں۔ ہم عام طور پہ سنتے رہتے ہیں آپ جائیں اور آپ کا رب جائے اور آپ جا کے جنگ کریں، ہم نہیں جا رہے، ہم یہیں پر بیٹھے ہیں۔ ان کی اس گستاخی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو میدان طے میں یہ لفظ میں نے اسکائپ پر لکھ بھی دیا، اس میدان میں ان کو 40 سال تک کے لیے جو نا وہ جس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم گمراہ کر دیا، راستہ بھول گئے۔ وہ 40 سال تک وہ اس میدان کے اندر ہی گھومتے رہے۔ اب یہ میدان کیا تھا؟ میدان طے مصر اور شام کے درمیان میں یہ کوئی 5-6 فرسخ کا علاقہ ہے۔ یہ میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دیتا ہوں کہ کیا چیز ہے۔ یہ میدان جو ہے نا، یہ ہمارے ہاں اصل میں ایک چیز اور بھی مشہور ہے کہ شاید من و سلوہ جو نازل ہوا تھا یہ وادی سینا میں نازل ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے۔ یا تو اگر زمانے کے بدلنے کے ساتھ ساتھ، یہ اکثر کتب میں بھی آپ کو لکھا ہوا مل جائے گا اردو کی یا اور یہ تاریخ کی، یہ چیز غلط ہے۔ اگر زمانے کے بدلنے کے ساتھ ساتھ نام بدل گیا ہے جگہ کا، یا جگہ کا نام ڈیوائیڈ ہو گیا، تقسیم ہو گیا، پھر تو ممکن ہے یہ چیز ٹھیک ہو۔ جیسے ہند ہے کہ اگر ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو اور اس دور کو دیکھیں تو اس دور میں اس علاقے کے 2 نام ہیں، ہند اور سندھ۔ جس علاقے میں ہم بیٹھے ہیں یہ سندھ ہے، یہ اس کو حضور کی احادیث میں بھی اس کا ذکر ہے، ہند اور سندھ کا۔ تو 2 علاقے تھے، اب یہ علاقہ ڈیوائیڈ ہو گیا ہے، پاکستان کا حصہ بھی ہے، اندر بنگلہ دیش بھی ہے، اندر انڈیا بھی ہے، اندر ایک چھوٹے موٹے 2-4 اور علاقے بھی ہیں۔ اس دور میں یہ ایک ہی علاقہ تھا، ہند اور سندھ بس۔ اگر تو وادی سینا سے مراد وہ میدان ہے جو وادی طے سے کٹا ہوا ہے، تے یہ ہے سے، تو پھر تو یہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ مراد لیا جائے کہ شاید یہ میدان ہے ہی کوئی الگ، وادی سینا جس کو کہا جاتا ہے، تو من و سلوہ صحرائے سینا میں یا وادی سینا میں نازل نہیں ہوا، وہ میدان طے میں نازل ہوا تھا، تے یہ ہے میں۔ ٹھیک ہے، یہاں پر یہ جو ہے نا وہ من و سلوہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی باقی نعمتیں نازل ہوئی تھی۔ اب یہ کیا تھا، اس کا تھوڑا سا پس منظر ہے کہ بنی اسرائیل کا اصل وطن جو ہے نا وہ ملک شام تھا۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہ لوگ شام سے ہجرت کر کے مصر میں آ گئے۔ مصر میں فرعونوں کی حکومت تھی،
حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں بھی جس کی حکومت تھی وہ بھی فرعون ہی تھا مصر کا، لیکن یہ کہ وہ اچھے اخلاق والا تھا۔ تو یہ لوگ مصر میں آ گئے اور مصر میں رہتے رہے۔ اب مصریوں نے، فرعونوں نے، جب ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا تھا، جب اس نے وہ خواب دیکھا کہ بنی اسرائیل اس کو آگ آ رہی ہے اور اس کو ختم کر دیں گے، تو اس نے ان کو غلام بنا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ان کو نجات دی، فرعون سمندر میں غرق ہو گیا، بنی اسرائیل مطمئن ہو گئے، سکون ملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ اب تمہارا جو اصل علاقہ ہے نا، ملک شام، وہاں پر قوم عمالقہ، عین میم الف لام قاف ہے، قوم عمالقہ وہ قبضہ کر چکی تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ اب جاؤ، فرعون سے تو میں نے نجات دے دی، اسے غرق کر دیا، قوم عمالقہ کے ساتھ جا کے تم جہاد کرو اور اپنا وطن واپس لو۔ اب یہ لوگ جہاد کے لیے ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ اگر آج بھی ہم نقشہ دیکھیں نا، اگر آپ گوگل پہ جائیں اور نقشہ دیکھیں تو مصر اور فلسطین شام کے درمیان میں ایک میدان آتا ہے، یہ در حقیقت اسی میدان کا ذکر ہے، وادی طے وہی ہے۔ اب یہ لوگ وہاں سے جب گزرے اور قریب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ شام میں قوم عمالقہ تو بہت طاقتور ہے، یہ تو در حقیقت غلام تھے، غلامی سے لوٹے تھے، ان کے پاس کوئی اتنے زیادہ ہتھیار اور وہ چیزیں تو نہیں تھیں۔ اب اللہ پر یقین اور ایمان کمزور ہو گیا، ان کو دیکھا کہ وہ اتنے بڑے بڑے گھروں میں رہ رہے ہیں اور ہتھیار بھی ہیں اور سارا کچھ ہے، تو ہم کیا کریں گے، کیسے جنگ لڑیں گے؟ تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ ہم نہیں جا رہے، آپ جائیں اور آپ کا رب جائے، آپ جا کے جنگ لڑیں، ہم نہیں جا رہے جنگ لڑنے کے لیے، ہم جہاد کرنے نہیں جا رہے۔ تو اب اللہ نے انہیں سزا یہ دی کہ یہ اس میدان میں رہے، 40 سال تک سارا دن سفر کرتے تھے، میدان ختم نہیں ہوتا تھا، رات کو جب سوتے تھے اور صبح اٹھتے تھے تو دوبارہ وہیں پر ہوتے تھے جہاں پہ پچھلے دن صبح کو ہوتے تھے۔ مطلب 40 سال تک یہ اس میدان کے اندر سرگرداں رہے، ان کو کوئی کنارہ نہیں ملا۔ اب یہ غور کیجئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب میں بھی نعمتیں ہوتی ہیں کتنی، جب دنیا میں، آخرت کے عذاب میں بھی نہیں، دنیا کے عذاب میں جب اللہ کی طرف سے مشکلات آتی ہیں تو اس میں بھی نعمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور حضور کی حدیث ہے کہ چاہے انسان کو بخار ہی کیوں نہ آئے۔ اب در حقیقت تو عذاب تھا کہ جہاد سے انکار کیا، میدان کے اندر گمراہ ہو گئے، راستہ نہیں مل رہا۔ اب حال یہ کہ پریشان ہے، کوئی درخت نہیں ہے، کوئی سایہ نہیں ہے، کوئی عمارت نہیں ہے، کھانے پینے کو چیز نہیں ہے، ضروریات زندگی بالکل ختم ہو گئی۔ اب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ سے کوئی دعا کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب انہیں قوم عمالقہ سے نجات نہیں دی اس طرح سے، بلکہ دھوپ سے بچاؤ کے لیے ایک بادل بھیج دیا، جس کا ہم نے آیت کے اندر پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، تم پر ایک بادل جو ہے نا وہ بطور سائے کے بھیج دیا، وَعَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، تم پر من و سلوہ نازل کیا۔ 40 سال تک ان کے اوپر بادل سایہ کرتا رہا اور یہ من و سلوہ کھاتے رہے۔ من و سلوہ کیا چیز تھی؟ من و سلوہ در حقیقت، من جو ہے نا یہ ایک میٹھی چیز ہے، اس کو محدثین نے لکھا ہے اور سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے کہ اس کو یوں سمجھیں کہ یہ شہد سے 17 گنا زیادہ میٹھا ہے۔ ہمارے ہاں جو یہ ایک کہانی مشہور ہے کہ شاید آسمان سے دسترخوان اترتا تھا اور اس دسترخوان پہ پلیٹیں آتی تھیں، پتہ نہیں وہ کھا لیتے تھے اور دسترخوان اٹھ جاتا تھا، یہ چیز نہیں تھی، یہ بس من گھڑت بات ہے۔ حقیقت یہ تھی کہ یہ میٹھی چیز تھی، سفید سے کلر کی تھی، اور یہ تقریباً ہر شخص کے لیے اس کے حساب سے، اس کے مطلب رات کو جب وہ سوتا تھا صبح اٹھتا تھا تو ارد گرد کی جگہوں پر اور چیزوں پر جو ہے نا یہ عام شخص کے اعتبار سے 4 کلو کے حساب سے نا اتری ہوتی تھی۔ وہ حکم تھا کہ زیادہ نہیں اٹھانے، اپنی اپنی لینی ہے، مطلب یہ جس کو آپ سمجھنا کہ برف کے اولوں کی طرح، تکلیف بھی نہیں ہوتی تھی، اللہ کی طرف سے اترتا بھی تھا، اور یہ اتنا میٹھا تھا کہ اس سے خوشبو بھی آتی تھی، پیاس بھی بجھتی تھی اور کھانے کے کام بھی آتا تھا۔ کسی چیز کے ساتھ مکس کرتے تو اس کا ذائقہ وہ بھی اس میں بھی جو ہے نا وہ تاثیر آ جاتی۔ اب یہ لوگ اس چیز سے اکتا گئے، انہوں نے عرض کیا کہ نہیں، اب ہم تھک گئے ہیں، اب ہمیں کوئی اور چیز بھی چاہیے۔ اللہ نے پھر سلوہ اتار دیا۔ سلوہ چھوٹے پرندے کو کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں 2 قول ہیں، ایک تو یہ کہ
ان کے پاس جب وہ سو کے اٹھتے تھے تو بھنا ہوا گوشت، چھوٹا پرندہ جو بٹیر جس کو کہہ لیں آپ، بٹیر کی طرح کا پرندہ یا بٹیر وہ پڑا ہوتا تھا، یا دوسرا قول یہ کہ بہت کثرت میں زندہ بٹیر ان کے پاس آ جاتے تھے اور وہ اڑتے نہیں تھے، بآسانی وہ ان کو پکڑ لیتے تھے اور ذبح کر کے کھا لیتے تھے۔ یہ سلوا تھا، من اور سلوا۔ پہلے من نازل کیا، پھر انہوں نے انکار کیا کہ اب ہم تھک گئے کھا کھا کے، اللہ نے من کے ساتھ سلوا بھی اتار دیا۔ حکم صرف یہ تھا کہ اب تم نے جمعے کے مطلب روزانہ کھا لیا کرو، اور سوائے جمعہ المبارک کے تم نے کھانا بچا کر نہیں رکھنا، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ ہفتے والے دن من و سلوا نازل نہیں ہوتا تھا۔ اب روزانہ اللہ کی طرف سے کھانا مل رہا ہے، مٹھائی بھی مل رہی ہے، بھنا ہوا گوشت بھی مل رہا ہے، وہ بٹیر آ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے کھانا ذخیرہ کرنا شروع کر دیا۔ نحوست یہ ہوئی کہ کھانا ان کا جلنا شروع ہو گیا اور من و سلوا بھی اترنا بند ہو گیا۔ اور یہی وجہ تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم شریف کی حدیث سے پاک ہے، کہ اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے، مطلب جو کچھ انہوں نے یہ حرکت کی ہے نا کھانا بچا کے رکھنے والی اور کھانا گل گیا، اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو کھانا کبھی خراب ہی نہ ہوتا اور کبھی گوشت سڑتا ہی نہ۔ بنی اسرائیل سے پہلے، اس واقعے سے پہلے، دنیا میں زمین پر انسانوں کا کھانا خراب نہیں ہوتا تھا اور گوشت جتنا عرصہ مرضی پڑا رہے وہ سڑتا اور گلتا نہیں تھا، اس میں کیڑے نہیں پڑتے تھے۔ یہ بنی اسرائیل کی اور ان یہودیوں کی مہربانی ہے کہ اب کھانا خراب بھی ہو جاتا ہے اور گوشت سڑ بھی جاتا ہے، اور حضور نے فرمایا کہ اسی دن سے جو ہے نا کھانا سڑنا اور خراب ہونا شروع ہو گیا۔ تیسری نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انہیں یہاں پر دی وہ یہ تھی کہ یہاں پر اب انہیں پیاس لگتی تھی، کوئی اور چیز تو تھی نہیں، تو یہاں پر ایک پتھر تھا سفید رنگ کا، تو جب انہیں پیاس لگتی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے، موسیٰ علیہ السلام اس کے اوپر اپنی لاٹھی اور عصا مبارک مارتے تو وہاں سے 12 چشمے جاری ہو جاتے تھے، یہ وہاں سے پانی پیتے تھے۔ میدان تہ میں ہے، حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امتحان اور عذاب ہے کہ جہاد سے انکار کیے بیٹھے ہیں، کرنے نہیں جا رہے، اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اتنا رسی ڈھیلی دے رہا ہے کہ من و سلوا بھی اتر رہا ہے، کھانے بھی کھا رہے ہیں، 40 سال تک کے لیے بادل نے سایہ بھی کیا ہوا ہے، ایک لاٹھی موسیٰ علیہ السلام مارتے ہیں تو 12 چشمے جاری ہو جاتے ہیں، پانی بھی پی رہے ہیں، اور اس کے باوجود بھی جو ہے نا وہ انسان نہیں بنے اور آج تک نہیں بنے۔ اچھا، اب جو میں نے ایک چیز عرض کی تھی، اب یہ ضمناً ایک چیز آ گئی ہے درمیان میں نے آپ کو کہا کہ یہ جو وادی طے ہے در حقیقت یہ 5-6 فرسخ ہے، اور ایک فرسخ 3 شرعی میل کا ہوتا ہے، ایک فرسخ 3 شرعی میل کا ہوتا ہے۔ میں تھوڑا سا جو ہے نا یہ میں نے لکھا نہیں تھا لیکن آپ کو اس کو بتا دیتا ہوں، یہ آپ کے کام آئے گا انشاءاللہ۔ ایک ہمارے ہاں جو عام طور پہ میل مشہور ہے نا کہ 1 میل 2 میل 3 میل، شریعت میں یہ میل نہیں ہے۔ شریعت کا میل یا اسلام کا میل یا کلومیٹر وہ الگ ہے، پیمانہ الگ ہے۔ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ شریعت کی طرف سے جب بھی کوئی حکم آتا ہے نا، مثال کے طور پہ آپ نے مہینے کا ذکر آ جائے اتنے ماہ، تو اس سے مراد قمری مہینہ ہوگا، شمسی نہیں، ہمارے عام طور پہ سورج کا مہینہ سمجھ لیتے ہیں۔ جب میل کا ذکر آیا، کلومیٹر کا ذکر آیا، تو اس سے مراد موجودہ کلومیٹر اور میل نہیں ہوگا، شرعی میل ہوگا جو شریعت نے مقرر کیا ہے۔ یہ میں بتا آپ کو کیوں رہا ہوں کہ ہم نے جب نماز قصر پڑھنی ہوتی ہے تو ہمارے ہاں اکثر لوگ جو ہے نا وہ اپنی گاڑی کا میٹر دیکھ کے اور اس کے اندر سے کلومیٹر یا مائلز نکال کے، میلز نکال کے تو نماز قصر پڑھ دیتے ہیں۔ نہیں ہوتی، کیونکہ وہ شریعت کا میل نہیں ہے، وہ انگریزی میل ہے یا دور جدید کا میل ہے۔ شریعت کا جو میل ہے جو اسلام نے مقرر کیا یا جو ہمارے پاس ایک پیمانہ پہنچا، در حقیقت یہ شریعت نے مقرر تو نہیں کیا تھا، وہ تو ایک گھوڑے کی مسافت تھی، لیکن پھر علماء نے چونکہ وہ ختم ہو گیا تو ایک مسافت کو کاؤنٹ کیا، یہ بنتا ہے تقریباً 1 کلومیٹر اور 828 میٹر اور 80 سینٹی میٹر، 1 میل شریعت کا، 1 کلومیٹر 828 میٹر اور 80 سینٹی میٹر، یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ 1.828 سم تھنگ کلومیٹر ہو تو شریعت کا 1 میل ہوتا ہے۔ جبکہ ہمارے ہاں جو موجودہ میل چلتا ہے عام طور پہ تو وہ ہوتا ہے 1.609 میٹر کا، 200 میٹر کا فرق ہے۔
تو جب یہ 50-60 میل پہ جائیں گے تو یہ کئی کلومیٹر کا فرق پڑ جائے گا. اور اگر انگریزی میل کو دیکھ کے نماز قصر ادا کر لیں گے تو وہ تو تقریباً کم از کم جو ہے نا وہ 8-10 کلومیٹر کم پڑ رہے ہوں گے شریعت سے. تو اس علاقے تک تو نماز قصر ہوگی نہیں. نماز قصر تو پڑھنی تھی شرعی میل پر، اور شرعی میل کا پتہ ہی نہیں تھا. ہم نے تو دیکھ لیا وہ گھڑی کا میل یا جو کاؤنٹر پہ آ رہا ہے اسی کو دیکھ لیا. تو اس میں یہ کافی فرق آ جاتا ہے. تو شریعت کا میل جو ہے وہ 1.828 میٹر اور 80 سینٹی میٹر ہے. چلے سینٹی میٹر چلو بہت تھوڑی سی چیز ہے، لیکن 1.828. اور جو دوسرا میل ہمارے یہاں عام طور پہ چلتا ہے وہ 1 کلومیٹر اور 609 میٹر ہے. یہ تقریباً 200 میٹر سے زیادہ کا فرق ہے دونوں کے درمیان میں. اور جو موجودہ میل ہے یہ کم ہے. زیادہ ہوتا تو شاید گزارا ہو جاتا، لیکن یہ کم ہے. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ کہ جہاں سے چاہو کھاؤ، اور دروازے میں سے سجدہ کرتے ہوئے جانا ہے، اور حتّاتن کہو. حتّاتن کا مطلب تھا ہمارے گناہ معاف فرما. اب بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ انہوں نے مشہور قول ہے. اچھا اب اس سے کس شہر میں انہیں داخل ہونے کا حکم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ وہ شہر تھا بیت المقدس. مشہور قول یہی ہے. بعض نے پھر اس سے مراد کوئی اور شہر بھی لیا، جیسے بعض علماء نے کہا کہ اس سے مراد شام ہے، بعض نے کہا اس سے مراد ریحا کا علاقہ تھا وہ ختم ہو گیا، اور بعض نے اس سے کہا کہ اس سے رملہ مراد تھا، بعض نے اس سے کہا کہ اس سے اردن یا فلسطین کی آبادیاں مراد تھی. بہرحال مختلف قول ہیں. مشہور قول یہی ہے، یا زیادہ علماء کا قول یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ تم بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ. اب جب وہ بیت المقدس میدان طے سے 40 سال رہے، 40 سال رہنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پھر نجات دے دی. اس عرصے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات بھی ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت یوشع بن نون نے، جو آپ کے صحابی بھی تھے، انہوں نے قوم عمالقہ سے جہاد کیا. جو بنی اسرائیل بچ گئے انہوں نے حضرت یوشع بن نون کا ساتھ دیا. اللہ نے ان کو فتح عطا کی. 40 سال بعد بنی اسرائیل میدان طے کو کراس کرتے ہوئے اور نجات حاصل کر کے بیت المقدس میں فاتحانہ انداز سے داخل ہوئے. اب پھر انہوں نے ایک اور غلط حرکت کی. اللہ کی نعمتیں کیسے نازل ہو رہی ہیں، ہم پورا رکوع 2 رکوع ہو گئے ہم پڑھ رہے ہیں بنی اسرائیل پر اللہ کی نعمتوں کا ذکر. اللہ کی زیارت کر لی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز سن لی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور دیکھ لیا، من و سلوہ کھا لیا، آسمان سے بادل آ گئے ان کے اوپر جو ہے نا. 40 سال رہے لیکن ان کا لباس نہیں پھٹتا تھا. کوئی بچہ نیا پیدا ہوتا تھا تو اس کے جسم پر قدرتی لباس ہوتا تھا. 40 سال تک اس کے بڑا ہونے کے ساتھ ساتھ وہ لباس خود بخود بڑا ہوتا رہتا تھا، گندا نہیں ہوتا تھا، بدبو نہیں آتی تھی. اتنی نعمتیں دیکھنے کے باوجود بھی اللہ نے حکم دیا کہ بیت المقدس میں جانا ہے، دروازے سے جانا ہے، سجدہ کرتے ہوئے جانا ہے، اور حتّاتن کہتے ہوئے جانا ہے تاکہ تمہارے گناہ معاف ہو جائے. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے جان بوجھ کے، اللہ نے کہا تھا سجدہ کرتے ہوئے جانا ہے، یہ جو ہے نا جیسے الٹے لیٹ کے گھسڑتے ہوئے اندر گئے، مطلب شغل لگاتے ہوئے، پھر الٹی حرکت. اللہ نے کہا تھا کہ حتّاتن کہنا ہے کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے. یہ لوگ جاتے ہوئے حنتاتن اور حنتاتن کہتے گئے. حنتاتن کا مطلب تھا گندم، مطلب موجیں لگ گئی، ہمیں گندم اپنی فصلیں مل گئی. تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو قول کہنے کے لیے انہیں کہا گیا تھا ظالموں نے پھر اسے بدل دیا اور اللہ نے پھر ان پر عذاب نازل کیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی جو ہے نا وہ رسی ڈھیلی دیتا ہے انسان کو، کتنی دیتا ہے. اور ہمارے ساتھ بھی اگر آج کی ہم اس واقعے کو اپنی زندگیوں میں لے کر آئیں، کتنی بار ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ کوئی نشانی آتی ہے کہ یار توبہ کر لینی چاہیے، یہ چیز چھوڑ دینی چاہیے، اس طرف آ جانا چاہیے. پھر گناہوں میں چلے جاتے ہیں، پھر توبہ کر لیتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان کو مہلت ملتی رہتی ہے جب تک کہ انسان جو ہے نا وہ خود ہٹ درم نہ ہو جائے. اب ان پر عذاب کیا نازل ہوا؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ظالموں نے جب ہمارے قول کو ہی بدل دیا، ہم نے کہا تھا حتّاتن کہنا ہے، انہوں نے حنتاتن کہا، ہم نے کہا تھا سجدہ کرنا ہے، اور یہ جو ہے نا وہ شغل لگاتے ہوئے اندر چلے گئے. تو بنی اسرائیل سے کہا گیا تھا، تو انہوں نے جب یہ ساری حرکتیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب نازل کیا. عذاب تھا طاعون کا. طاعون کی بیماری تھی. اس طاعون سے 70,000 بنی اسرائیل، 70,000 یہودی ہلاک ہو گئے. یہ جو وبائی بیماری ہے ایک، اس کے بارے میں حدیث آتی ہیں
کہ امام احمد وغیرہ نے، امام مسلم نے اور مختلف محدثین نے احادیث بیان کی ہیں، اس میں بھی آپ کو بتاتا ہوں، پھر اس کے بعد آگے چل کے اور مزید بتاتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا طاعون گندگی ہے، تم سے پہلے جن لوگوں کو عذاب دیا گیا تھا یہ ان کا بچا ہوا عذاب ہے، اگر کسی علاقہ میں طاعون پھیلے تو تم وہاں ہو تو تم وہاں سے مت نکلو، اگر تم کو یہ خبر پہنچے کہ فلاں علاقہ میں طاعون ہے تو تم وہاں پر نہ جاؤ۔ اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضور سے پوچھا گیا طاعون کے بارے میں، حضور نے فرمایا اللہ کا عذاب ہے، اللہ جس پر چاہتا ہے اس پر جو ہے نا اپنا عذاب بھیج دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو مومنین کے لیے رحمت بنا دیا۔ یہ پھر مطلب حدیث پاک آپ کو سنا رہا ہوں، عذاب اور مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان، دنیا میں پھر مومنین کے لیے رحمت۔ حضور نے فرمایا جس شہر میں طاعون واقع ہو صبر کے ساتھ ٹھہرے رہو، باہر نہ نکلو، اور ایمان یہ ہو کہ وہی مصیبت پہنچے گی جو تقدیر میں لکھی ہوگی، اگر فوت ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے شہید ہوگا۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ طاعون میں مرنے والا مطلب ہر مسلمان وہ شہید ہے۔ اس کے بعد یہ باقی جو ہے نا وہ وبائی امراض کی طرف بعد میں آتا ہوں، ایک حدیث پاک درمیان میں ضمنی، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ اے مہاجرین کی جماعت، 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جب تم ان میں مبتلا ہوگے، 5 چیزیں، اب یہ غور سے سنیے گا، 5 چیزیں ایسی ہیں جب تم ان میں مبتلا ہوگے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ تم ان میں مبتلا ہو۔ مقصد آقا علیہ السلام کا یہ تھا، تم پر مختلف طرح کے عذاب آئیں گے، مطلب جب تم 5 کام کرنے شروع کر دو گے نا تو تم پر مختلف عذاب آنے شروع ہو جائیں گے۔ پہلا کام، جب قوم اعلانیہ بدکاری کرنے لگے گی تو اس میں طاعون پھیل جائے گا، اور ایسے دردوں والی بیماریوں میں مبتلا ہوں گے جو ان سے پہلے لوگوں میں نہیں تھی۔ ایک تو اعلانیہ بدکاری، کہنے کو تو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، کہنے کو تو 58 اسلامی ممالک ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ حرام کتنا سستا ملتا ہے، اللہ معاف کرے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس میں طاعون سے مراد اب وبائی امراض پھیل جائیں گے، اور ایسے درد آئیں گے، ایسی دردوں والی بیماریاں آئیں گی کہ جو ان سے پہلے لوگوں میں نہیں تھیں۔ تو دیکھ لیں آج کل کتنی بیماریاں ہیں، یہ در حقیقت بیماریاں یا میڈیکل کی کوئی جو ہے نا وہ انتہا کی تحقیق نہیں ہے کہ پہلے ان بیماریوں کا پتہ ہی نہیں تھا، پہلے یہ بیماریاں تھی ہی نہیں، یہ اب اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے، طرح طرح کی بیماریاں، نئی سے نئی بیماریاں، سمجھ بھی نہیں آتی۔ پھر حضور نے فرمایا جو قوم ناپ اور تول میں کمی کرتی ہے اس میں قحط سالی، مطلب مہنگائی، قحط کا معنی مہنگائی بھی، سخت مشقت اور ظالم حکومت نازل کر دی جاتی ہے، ظالم حکمران آ جاتے ہیں۔ ہو رہا ہے ہمارے ملک میں، بدکاری بھی ہو رہی ہے، ناپ تول میں کمی بھی ہو رہی ہے، اعلانیہ ہو رہی ہے، اب تو سڑکوں پہ نعرے لگانے کے لیے آ جاتی ہیں۔ پھر جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے وہ بارش سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ تیسری چیز، پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر جانور نہ ہوتے تو ان پر بارش بالکل بھی نہ برسائی جاتی۔ اس دور میں جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، حضور نے فرمایا ان پر بارش سے محروم کر دیے جائیں گے، اگر جانور نہیں ہوں گے تو ان پر بارش بالکل نہیں ہوگی۔ اور میرے ایک استاد صاحب تھے، وفات پا گئے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، 50-60 سال حدیث پڑھاتے رہے، تفسیر پڑھاتے رہے۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ اللہ کی قسم اگر اس دور میں یہ جانور نہ ہونا، 4 ٹانگوں والے، بھینس بکریاں نہ ہوں، تو ہم پر آسمان سے پتھر برسے۔ جو ہماری حرکتیں ہیں یہ جانوروں کی رحمت ہے، جو حضور نے حدیث میں فرمایا کہ اگر جانور نہیں ہوں گے تو بارش بالکل، یہ جو بارش برس رہی ہے یا کچھ خوراک مل رہی ہے تو یہ اللہ کی اس مخلوق کی وجہ سے ہے، ہماری حرکتیں نہیں ہیں، وہ تو حضور کی صحیح حدیث آ گئی ہے۔ تو پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول سے عہد شکنی کرتے ہیں، اب یہ مسلمانوں کے لیے حضور فرما رہے ہیں، کفار کے لیے نہیں کہ اس سے مراد کوئی کافر ہو، مسلمان جو عہد شکنی کرتے ہیں ان پر ان کے دشمنوں کو مسلط کر دیا جاتا ہے جو ان کے اموال عزت لوٹ لیتی ہیں۔ ہم بھی مطلب کون آج کل اللہ اور اللہ کے رسول سے عہد شکنی نہیں کرتا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا ہوا ہے، اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے، اللہ کے رسول سے وعدہ کیا ہوا ہے، کتنا اس پہ عمل ہو رہا ہے، اس وعدے پر سامنے ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ اور اس کا نتیجہ دیکھ لیں، دشمن ہم پر مسلط ہیں، 58 اسلامی ممالک
1.5 ارب سے زائد مسلمان، یہودی ٹوٹل 1 کروڑ 40 لاکھ. ایک یہودی کے مقابلے میں جو ہے نا وہ کوئی 10-15 مسلمان آئیں گے. مسلمان کہاں ہیں اور یہودی کہاں ہیں، دشمن کہاں ہیں؟ حضور نے اس وقت فرما دیا تھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے عہد شکنی کرو گے تو دشمن مسلط ہو جائے گا. پھر حضور نے فرمایا کہ جو ائمہ اور حکمران اللہ کے مطابق، اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے، وہ آپس کی جنگوں کے خوف میں مبتلا رہیں گے. نتیجہ دیکھ رہے ہیں، مسلمان حکومتوں نے، اسلامی ممالک نے اللہ کی کتاب کو اور اسلامی قانون کو اور اللہ کے قرآن کو چھوڑ دیا، آپس کی جنگوں میں ہی لگے ہوئے ہیں. 5 چیزیں حضور نے بیان کی تھی، 5 چیزیں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اب جس طرف میں آنا چاہ رہا تھا، جو وبائی امراض ہیں اس طرف، یہ چونکہ کرونا بھی چل رہا ہے اور آپ نے اس کے بارے میں بہت کچھ سنا ہوگا، بہت شدت بھی سنی ہوگی. کہ بعض لوگوں سے سنا ہوگا کہ حضور نے فرمایا کہ لا عدوہ، کوئی بیماری ایک دوسرے سے دوسرے کو نہیں لگتی، تو یہ جو کچھ بھی ہے یہ جھوٹ ہے. ایسی تقریریں آپ نے سنی ہوگی. تو اس لیے میں جو ہے نا وہ پھر اس ٹاپک کو تھوڑا سا چھیڑنا چاہتا تھا. ایک تو میں نے پہلے آپ کو حدیث پاک سنی کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اذا سمعتم بالطاعون بارض فلا تدخلوها، کہ جب تم سنو کہ کسی علاقے میں طاعون پھیل گیا ہے تو اس میں داخل نہ ہو. واذا وقع بارض، اور اگر تم وہاں پر پہلے سے موجود ہو اس جگہ پر، وانتم بها، تم اس میں پہلے سے موجود ہو، فلا تخرجوا منها، تو تم نے اس سے باہر نہیں نکلنا، وہیں پر رہنا ہے. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک دوسرے موقع پر اذا سمعتم به بارض، کہ جب تم کسی ایسی جگہ میں ہو جہاں پر کوئی وبائی مرض پھیل گیا ہے، فلا تقدموا علیہ، تو تم اس شہر کی طرف نہ جاؤ، مطلب اس شہر میں داخل نہ ہو. وبائی مرض جس علاقے میں یا جس جگہ پر پھیلا ہوا ہے اس کو سیل کر دیا جائے، وہاں پر نہ جاؤ. وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا، اگر تم پہلے سے وہاں پر موجود ہو تو فلا تخرجوا فرارا منه، تو پھر اس سے باہر نہیں نکلنا ہے، پھر وہیں پر رہنا ہے، کہیں دوسروں کو بیماری نہ لگ جائے. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اسی طرح کی حدیث پاک ہے کہ حضور نے فرمایا کہ کسی شہر میں پہلے سے موجود ہو تو اس سے باہر نہ نکلو، اگر پتہ چل جائے فلاں شہر میں وبا ہے تو پھر وہاں پہ داخل مت ہو. اور یہ جو ہمارے آج کل تصور دیا گیا کرونا کی وجہ سے یا کسی اور وبائی مرض میں آئسولیٹ کر دیا جاتا ہے تو یا قرنطینہ بھیج دیتے ہیں، کوارنٹائن کر دیتے ہیں، تو یہ آقا علیہ السلام نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا. مسئلہ یہ ہے کہ اب کسی نے نہ پڑھا ہو اور ایک حدیث کو سامنے رکھ کر حکم لگانا شروع کر دیں. تو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ قرآن پاک کی ایک آیت یا ایک حدیث برکت کے لیے پڑھنا اور ترجمے کے ساتھ پڑھنا ثواب ہے، اجر ہے، اس پر بہت فضیلت ہے. لیکن صرف ایک آیت پڑھ کے اس کا ترجمہ پڑھ کے، ایک حدیث پڑھ کے اس کا ترجمہ پڑھ کے، سارے لوازمات کوئی اصول دیکھے بغیر، باقی احادیث دیکھے بغیر اس سے حکم نکالنا، کوئی حکم لگانا، یہ سوائے گمراہی کے اور کچھ بھی نہیں ہے. اور جن لوگوں نے پھر ایک وہ روایت پڑھی اور پھر اس کو مشہور بھی کر دیا، لوگوں کو بھی کنفیوز کیا اور ایک اسلام کا چہرہ بھی بگڑا، اور باقی یہ جو روایات ہیں جس میں حضور نے خود حکم دیا ہے اس کو بھول گئے. اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا خود کہ طاعون کے بارے میں جب تم سنو کہ کسی ملک میں ہے تو وہاں پر نہ جاؤ. اور پھر آقا علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا، غالباً مسند احمد بن حنبل کی حدیث پاک ہے کہ جب تم جذام اور برس والے کو دیکھو، طاعون والے کو دیکھو، تو 3 نیزوں کا فاصلہ رکھو. 3 نیزوں کا. آج ہمیں 21ویں صدی میں میڈیکل نے کہا کہ کہیں پر جو ہے نا وہ وبائی مرض ہے، ایسا مرض ہے جو آپ کو لگ سکتا ہے، تو اپنے اور اس کے درمیان میں 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں. حضور نے اس وقت فرما دیا تھا کہ 3 نیزوں کا فاصلہ رکھو اس شخص سے، اس کے پاس نہ ہو. اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا لا یوردن مبرد علی مصح، کہ کوئی شخص اپنے بیمار اونٹوں کو کسی کے صحت مند اونٹوں میں نہ لے جائے. عرب کا کلچر تھا، اونٹ زیادہ تھے تو اونٹ بیمار ہو جاتے تھے، بیماریاں لگ جاتی تھیں، تو خطرہ تھا کہ ایک بیمار اونٹ سے دوسرے صحت مند اونٹ کو بیماری لگ جائے گی. تو حضور نے جانوروں کے لیے بھی منع کر دیا، انسان تو انسان، جانوروں کے لیے بھی منع کر دیا کہ بیمار اونٹوں کے پاس اپنے صحت مند اونٹوں کو مت لے کر جاؤ، ان کو صحت مند اونٹوں کو الگ رکھو. اب پھر
اس کے بعد ایک اور طویل حدیث پاک ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مطلب اس کے اندر بھی ایک اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور نے خود فرمایا کہ بیمار اونٹ کو تندرست اونٹ کے پاس مت لے کر جاؤ، ان کی جگہ الگ الگ کر دو۔ اب پھر وہ حدیث پاک لا دوا کہ بیماری نہیں لگتی وہ 100% درست ہے۔ میں آپ کو اس کی جو ہے نا، ممکن آپ کنفیوز ہو رہے ہیں کہ یہ کہ اس طرف وہ حدیث آ رہی ہے کہ ایک شخص سے دوسرے کو بیماری لگتی نہیں ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، دوسری طرف حضور نے اتنی تفصیل بیان کر دی ہے، تو یہ کیا ہے؟ میں آگے آپ کو بتاتا ہوں اس کی دونوں احادیث کی حکمت کیا ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فر من المجذوم کما تفر من الاسد، مجذوم شخص سے ایسے بھاگو جیسے تم شیر سے بھاگتے ہو، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ انسان شیر کو دیکھ لے اور بھاگ جاتا ہے نا، تو کسی جذب والے مریض کو، مجذوم مریض کو دیکھو تو وہاں سے ایسے بھاگو جیسے تم شیر کو دیکھ کے بھاگتے ہو۔ اسی طرح پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس طائف کے، جو طائف کا ہم اکثر نام سنتے رہتے ہیں، اس کے قریب کا ایک علاقہ تھا ثقیف، ث قاف ی ف ثقیف، وہاں سے ایک وفد آیا بیعت کرنے کے لیے حضور کی بارگاہ میں، اسلام قبول کرنا چاہتے تھے یا اسلام کے بعد بیعت کرنے کے لیے آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس پر بیعت کرنے کے لیے آئے۔ اس وفد میں ایک شخص تھا جس کو جذام کی بیماری تھی، مجذوم تھا، اس کو جذام کی بیماری تھی۔ حضور نے فرمایا، اب ذرا غور کیجئے گا، صحیح مسلم کی حدیث، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس پر بیعت کرنے آیا ہے۔ ہمارا ایمان کوئی نبی مطلب تصور بھی نہیں ہے نا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے برابر یا بڑھ جائے، حضور کے نقش قدم پر ہی چل رہا ہے نا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذرا وہ ایک عمل دیکھیں کہ مجذوم شخص آئے، ایک پورا وفد آیا، اس میں ایک شخص مجذوم تھا، حضور نے اس شخص کی طرف پیغام بھیجا کہ انا قد بایعناک فرجع، ہم نے تمہاری بیعت کر لی ہے، بس تم لوٹ جاؤ، قریب نہیں آنا۔ پھر سنن نسائی شریف کے اندر حدیث پاک ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ارجع فقد بایعتک، میں نے تمہاری بیعت کر لی ہے، تم یہیں سے لوٹ جاؤ۔ پھر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک طویل روایت ہے، یہ سنیے گا اور آپ کا کنسپٹ کلیئر ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی طرف گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ ہیں تو آپ شام کی طرف گئے۔ سرغ سین رے غائن ایک علاقہ ہے، وہاں پر پہنچے، یہ شام کے ساتھ، شام کی سرحد کے ساتھ متصل ایک علاقہ تھا۔ وہاں پر پہنچے تو ان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرنے کے لیے اجناد کے لوگ آئے۔ اجناد سے مراد 5 علاقے ہیں، فلسطین، اردن، دمشق، حمص اور کنسرین۔ ان 5 علاقوں کے لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے۔ ٹھیک، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ان کے ساتھیوں نے عرض کیا کہ ملک شام میں ایک وبا نمودار ہوئی ہے، ایک وبا، یہاں پر طاعون کا ذکر نہیں ہے، یہاں پر جذام کا ذکر نہیں ہے، یہاں پر برص کا ذکر نہیں ہے، صرف وبا کا ذکر ہے۔ الفاظ ہیں حدیث پاک فاخبروہ ان الوباء قد وقع بالشام، کیوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی گئی کہ شام کے اندر ایک وبا ہے، وبائی مرض ہے جو ایک دوسرے سے لگ جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا میرے سامنے مہاجرین اولین کو بلاؤ۔ اچھا، یہ ایک نئی ٹرم آ گئی، اس کو سنیں، یہ کیا ہوتے ہیں مہاجر 2 طرح کے ہیں۔ ایک عام طور پہ آپ کو سیرت کی کتاب پڑھیں یا تاریخ کی کتاب پڑھیں، تفسیر پڑھیں، تو اس میں لفظ آتا ہے مہاجرین اولین، پہلے مہاجرین۔ اس سے مراد وہ حضرات، وہ صحابہ کرام علیہم رضوان، ان کا مقام بہت بلند ہے، وہ مراد جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے، پہلے بیت المقدس کی طرف، پھر جب قبلہ چینج ہو گیا تو بیت اللہ شریف کی طرف۔ تو جو بعد میں ایمان لائے وہ نے مہاجرین اولین جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان کو بلاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو بلایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے مشورہ کیا کہ شام میں وبا پھیلی ہوئی ہے تو کیا کریں۔ انہوں نے اختلاف کیا، بعض نے کہا کہ آپ کے ساتھ وہ لوگ ہیں جو اگلوں میں باقی رہ گئے تھے، مطلب یہ کہ بڑے لوگ ہیں اور اصحاب ہیں، حضور کے صحابی ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور ہم مناسب نہیں سمجھتے کہ ان کا وبائی ملک میں جانا، مطلب وہ وبائی ملک میں چلے جائیں، ان کے بارے میں ہم یہ چیز مناسب نہیں سمجھتے، واپس چلے جانا چاہیے۔
اب صحابہ کرام میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور ہے، خلفائے راشدین کا دور ہے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک وبائی مرض ہے، اتنی دور سے آئے ہیں شام میں جانے کے لیے، شام میں وبائی مرض ہے، فرمایا واپس چلے جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ واپس چلے جاؤ، انصار کے لوگوں کو بلایا، ان سے مشورہ کیا، انصار بھی مہاجرین کی چال پر چلے، انہوں نے کہا مہاجرین نے یہ فیصلہ کیا تو مطلب چلے جانا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم لوگ چلے جاؤ۔ قریش کو بلایا، بڑے بزرگوں کو، قریش کے بڑے بزرگوں کو جو فتح مکہ سے پہلے یا فتح مکہ کے ساتھ ہی مسلمان ہو گئے تھے، ان میں سے دو نے بھی اختلاف نہیں کیا، مطلب ان سب نے یہی کیا کہ ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو لے کر جو ہے نا واپس چلے جائیں اور وبا کے اندر نہ جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کروا دیا کہ میں صبح اونٹ پر سوار ہوں گا اور مدینہ کی طرف چلا جاؤں گا۔ خلیفہ ہیں، سلطان ہیں، وقت کے بادشاہ ہیں، امیر المومنین ہیں، اور ان سے پکا ایمان آج کل کے مولوی صاحب کا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ حدیث نہیں تھی کہ لا ادوا کہ ایک شخص سے دوسرے کو بیماری نہیں لگتی تھی؟ اس کے باوجود بھی حضرت عمر نے فرمایا کہ شام میں نہیں جانا ہے، واپس چلے جاؤ۔ تین گروہوں کے ساتھ مشورہ کیا، بعض میں اختلاف ہوتا رہا، بعض نے کہا کہ شام میں چلے جانا چاہیے، بعض نے کہا واپس جانا چاہیے۔ فیصلہ کیا آپ نے فرمایا واپس چلے جاؤ، اور فرمایا کہ میں مدینہ لوٹ جاؤں گا۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے عمر امیر المومنین، کیا آپ تقدیر سے بھاگتے ہیں؟ غور کیجئے گا، اور یہاں سے میں آپ کو پھر بتاؤں گا کہ ہمارے آج کل یہ لفظ بولا جاتا ہے، یہ بولنا کتنا گناہ ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ کیا آپ تقدیر سے بھاگ رہے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ کاش یہ بات کوئی اور کہتا، اور اگر کوئی اور کہتا تو میں اس کو سزا دیتا، یعنی کہ اے ابو عبیدہ کہ تم تو مطلب پڑھے لکھے اور فقیہ انسان ہو، حضور کے صحابی ہو اور فقیہ ہو، مفتی ہو، اور تم یہ بات کر رہے ہو، کوئی اور کہتا تو میں اس کو سزا دیتا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ہم بھاگتے ہیں اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں اللہ کی تقدیر کی طرف، اور پھر فرمایا کہ کیا اگر تمہارے پاس اونٹ ہوں اور تم ایک وادی میں جاؤ جس کے دو کنارے ہوں، ایک کنارہ سرسبز اور شاداب ہو، دوسرا کنارہ خشک اور خراب ہو، تو تم اپنے اونٹوں کو سرسبز اور شاداب کنارے میں چراؤ گے تو اللہ کی تقدیر سے چرایا، اور اگر خشک اور خراب کنارے میں چراؤ گے تو وہ بھی اللہ کی تقدیر ہے۔ مطلب انسان تو یہ خواہش کرتا ہے نا میں اچھی جگہ پہ جاؤں، تو آپ نے فرمایا ہم اللہ کی تقدیر کی طرف ہی جا رہے ہیں، موت تو وہاں پر بھی آنی ہے، لیکن حکم یہی ہے کہ وبا والے علاقے میں نہیں جانا ہے، وبا سے بچنا ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مطلب اس کا فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ جیسے چرواہے پر کوئی الزام نہیں ہے نا کہ وہ تو کوشش کرتا ہے کہ جانوروں کو اچھے طریقے سے پالے، اسی طرح تقدیر پر الزام نہیں ہے، موت تو ہر جگہ پر آنی ہے، تو اچھی جگہ کی طرف جانا، وبا والی جگہ سے ہجرت کرنا، یہ تقدیر کے خلاف نہیں ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہا گیا کہ حضور نے فرمایا لا ادوا کہ ایک شخص کی بیماری دوسرے کو لگتی نہیں ہے، تو آپ کا پھر فرمان، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ کہا گیا کہ ایک شخص کی بیماری دوسرے کو لگتی نہیں ہے، تو آپ نے بھی اس کا یہی جواب دیا۔ اس کی اب تفصیل یہ دیکھنے میں حدیث پاک ہے کہ حضور نے فرمایا لا ادوا ولا سفر ولا حامہ، بیماری نہیں لگتی، سفر میں کوئی نحوست نہیں ہے، سفر کا مہینہ ہے، ہمارے عام طور پہ بھی پھر کہتے رہتے ہیں کہ سفر منحوس ہے، سفر منحوس ہے، اور پھر حضور نے فرمایا ولا حامہ، الو کے اندر بھی کوئی نحوست نہیں ہے۔ ہمیں عام طور پہ جو ہے نا وہ الو جو جانور ہے اس کو بھی منحوس کہتے ہیں، حضور نے فرمایا اس میں کوئی نحوست نہیں ہے، حلال نہیں ہے لیکن نحوست نہیں ہے اس میں۔ اب اس سے مراد ایک تو جو پرانے علماء نے بیان کیا ایک وہ چیز ہے، ایک جو جدید رائے ہے ایک وہ چیز ہے۔ جو چیز پرانے علماء نے بیان کی وہ یہ کہ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ تندرست آدمی اگر بیمار کے پاس جائے گا تو بیماری اس تندرست کی طرف منتقل ہو جائے گی، بیماری اس تندرست کی طرف منتقل ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو وہ مانتے نہیں تھے، اللہ پر ایمان نہیں لاتے تھے، اللہ کی ذات کو چھوڑ کر بیماری کو سبب مان رہے تھے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حقیقت میں اس غلط عقیدے کا رد کیا، فرمایا لا ادوا،
کوئی بھی بیماری، مقصد یہ ہے اب اس حدیث پاک کا کہ کوئی بھی بیماری اللہ کی مرضی کے بغیر بذات خود متعدی نہیں ہوتی، کسی دوسرے کو نہیں لگتی۔ کوئی بھی بیماری اللہ کی مرضی کے بغیر کسی دوسرے کو نہیں لگتی۔ اللہ کی مرضی ہوگی تو وہ بیماری جیسے پہلے انسان کو لگی ہے اس کو تو کسی سے نہیں نہ لگی، جیسے پہلے انسان کو لگی ہے تو پھر اس انسان سے کسی اور کو بھی لگ سکتی ہے۔ کہ حضور نے پھر جانوروں تک کا حکم دیا کہ بیمار ان کو تندرست کے سامنے نہیں لانا ہے۔ حضور نے حکم دیا کہ جب بیمار شخص سے ملو تو 3 نیزے کا فاصلہ رکھو، 6 فٹ کا فاصلہ رکھو درمیان میں، اس کو آئسولیٹ کر دو، اس کو کرنٹین کر دو۔ مطلب یہ تو ساری احادیث حضور خود بیان کر رہے ہیں۔ تو اس حدیث پاک کا مقصد یہ تھا کہ جو غلط عقیدہ تھا ان لوگوں کے ذہنوں میں کہ یہ بیماری لگ جائے گی، اس کا رد کیا۔ دوسرا اس چیز کا رد کیا جو ہم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ والی روایت پڑھی کہ یہ جو تقدیر میں ہمارے ہاں آج لوگ کہا جائے نا بھی ماسک پہن لو تو کہہ دیتے ہیں یار موت آنی ہوگی تو آ جائے گی۔ غلط عقیدہ ہے، موت آنی ہوگی تو آ جائے گی لیکن بیماری سے بچنا فرض ہے۔ اگر کسی شخص نے، میری بات میں جو ہے نا وہ ایک تحقیق پر کہہ رہا ہوں، اگر کسی شخص نے بیماری سے حفاظت نہ کی، جیسے موجودہ کرونا چل رہا ہے، حفاظت نہیں کی، ماسک نہیں پہنا، ایک تو وہ شرعاً گناہ گار ہے، کیونکہ حکمران کا حکم ہے کہ یہ آپ نے احتیاطیں کرنی ہے، کوئی نہیں کرتا تو وہ اولو الامر کی نافرمانی کرتا ہے، شریعت میں گناہ گار ہے، چاہے حکمران جیسا مرضی ہو۔ نمبر 2، اگر اس نے احتیاط نہیں کی، اس احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے بیماری کا شکار ہو گیا، ایک بیماری کا شکار ہوگا، دوسرا گناہ گار بھی ہوگا، اور اگر اس بیماری میں مر گیا، اگر اس بیماری میں مر گیا تو یہ خودکشی کی ایک قسم ہے کہ اس نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ جو ایک سننے کو ملتا ہے نا، کسی بندے کو کہا جائے بھائی ماسک پہن لو یار، فاصلہ رکھو، اس چیز سے منع کیا گیا، موت آنی ہوگی تو آ گئی، تو ہم مسلمان ہیں، ہمارا اللہ پر عقیدہ ہے۔ بھائی اللہ پر عقیدہ ہے تو اللہ کا حکم بھی تو دیکھو نا، اللہ کے رسول کا حکم بھی تو دیکھو۔ غلط عقیدہ ہے، یہ غلط چیز ہے، یہ تقدیر کے خلاف ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اور آقا علیہ السلام نے خود فرما دیا، تقدیر اگرچہ یہی ہے، بیماری جب آنی ہوگی لگ جائے گی، موت آنی ہوگی ہو جائے گی، لیکن جو وبائی مرض ہو اس سے بچنا ہے، اس سے احتیاطی تدابیر کو سامنے رکھنا ہے۔ اگر احتیاطی تدابیر سامنے نہیں رکھیں گے تو حکمران کا نافرمانی صحیح معاملے میں پہلا گناہ، حدیث کی نافرمانی دوسرا گناہ، اور پھر بیماری لگ گئی، نئی مصیبت، اس بیماری میں مر گئے تو پھر گناہ۔ تو اب اندازہ لگا لیں کہ ہمارے لوگ کیا کرتے پھر رہے ہیں، جو اپنی طرف سے اپنے ایمان کو جو ہے نا بہت پکا ایمان ثابت کرتے پھرتے ہیں۔ تو پہلی تشریح تو یہ ہے حدیث پاک کی کہ آقا علیہ السلام نے اس عقیدے کی جڑ کاٹی کہ کوئی بیماری خود بخود نہیں لگتی، اللہ کی طرف سے، اللہ کی مرضی ہوگی تو لگ جائے گی، اللہ کی مرضی نہیں ہوگی تو نہیں لگے گی۔ اور اس چیز کو پھر حضور نے ثابت کیا کہ ایک جزام والا شخص آیا، حضور نے اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا، ایک جگہ پر اس کو خود کہا کہ چلے جاؤ، پھر اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا، تو عملاً حضور نے ثابت کر دیا کہ بیماری لگتی نہیں ہے، لیکن اللہ چاہے تو کسی مرض سے بیماری لگ سکتی ہے، لہٰذا وبائی مرض والے سے دور ہٹو۔ اب اس میں دوسری چیز یہ ہے، جو اگر ہم آج کی تحقیق دیکھیں 21ویں صدی میں جا کے اگر ہم اس کو دیکھنے کی کوشش کریں تو حقیقت میں بیماری نہیں لگ رہی ہوتی، لیکن آج ہمیں جدید میڈیکل سائنسز بتاتی ہیں کہ جب بیمار سانس لیتا ہے یا اس کو چھینک آتی ہے یا اس کے ارد گرد کی 2 3 4 5 فٹ کی جو آب و ہوا ہوتی ہے، اس کے اندر اگر ہم مطلب وہ الٹرا مائکروسکوپ وغیرہ سے دیکھیں تو جراثیم ہوتے ہیں فضا میں، اس کے بیماری کے، اور وہ جراثیم متعدی ہو سکتے ہیں، مطلب ان سے بیماری لگ سکتی ہے۔ حضور نے وبا کا فرمایا تھا کہ وبا ایک دوسرے سے نہیں لگتی، لیکن وبا کا جو سبب ہے وہ جراثیم ہے، اور یاد رکھیں کہ یہ دنیا مسبب الاسباب ہے، سبب ہوگا تو کوئی کام ہوگا، اس دنیا میں بغیر سبب کے کچھ نہیں ہوتا ہے، اللہ نے ہر چیز کا سبب بنایا ہے، بیماری کا سبب وہ جراثیم ہے جس کو آج سائنس نے ثابت کیا ہے، اور وہ بیمار شخص سے اٹھ کے ہوا میں پھیل رہے ہوتے ہیں۔
اسی لیے حضور نے فرمایا تھا کہ بیمار شخص سے 3 نیزے کا فاصلہ رکھو، 6 فٹ کا سر، بلکہ 6 فٹ سے بھی زیادہ کا فاصلہ بنتا ہے کہ نیزہ 2 فٹ کا نہیں ہوتا، زیادہ بڑا ہوتا ہے، کہ اس سے فاصلہ رکھو اتنا۔ پھر آج بھی ہمیں میڈیکل سائنسز کہتی ہیں کہ اس شخص سے فاصلہ رکھو، کہ جراثیم تو لگ سکتی ہے نا، جراثیم سے تو بیماری لگ سکتی ہے، جس کو آج سائنس ثابت کر رہی ہے۔ تو اب مطلب ان ساری چیزوں کا انکار کر کے اور آقا علیہ السلام کی ایک حدیث کو سامنے رکھ کے باقی ساری احادیث، خلفائے راشدین کا عمل، سارا کچھ پس پشت ڈال کے ایک روایت کو سامنے رکھ کے اور اس کو ایمان ثابت کرنا اور اس کو حدیث ثابت کرنا اور اس کو جو ہے نا اپنے ایمان کی مضبوطی قرار دینا، میں پھر یہ کہوں گا کہ سوائے جہالت کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسے شخص پر پھر یہی کہا جا سکتا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ غلط، ایک تو اس کا عقیدہ غلط ہے، نظریہ غلط ہے، علم بھی نہیں ہے، پڑھا بھی نہیں ہے، باقی احادیث بھی نہیں دیکھی ہیں، کوئی قدیم روایت یا کوئی جدید تحقیق بھی وہ نہیں جانتا ہے، بس ایک روایت کہیں سے دیکھ لی اور اسے ایک روایت کا ترجمہ دیکھ لیا اور جو ہے نا وہ تقریر کرنے بیٹھ گئے، اور ساتھ لوگوں کو بھی گمراہ کر دیا کہ شاید اسلام تو ہے ہی ہے، اسلام میں تو ایک بیماری دوسرے کو لگتی نہیں ہے، تو شریعت کے خلاف ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ تو یہ کنسیپٹ غلط ہے۔ حضور نے خود ایسولیٹ کا حکم دیا کہ مریض مرض والی جگہ سے نہ آئے باہر جب تک شفا یاب نہ ہو جائے، کوئی صحت مند شخص مرض والی جگہ، وبائی جگہ پر نہ جائے۔ اسی طرح 3 نیزوں کا فاصلہ رکھو، نیزہ مطلب وہ اچھا خاصا 3.5-4 فٹ کا ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی بڑا شاید کوئی 7, 8, 9, 10 فٹ کا فاصلہ بنتا ہے، اس شخص سے فاصلہ رکھو وبائی مرض والے سے۔ جانوروں کو بھی وبائی مرض والی جگہ پر نہ لے کر جاؤ۔ تو یہ ساری احتیاطیں جو آج ہم سن رہے ہیں، ایک تو یہ کہ یہ احادیث سے ثابت ہیں، اسلام سے ثابت ہیں، جب شاید یورپ کو یا ان لوگوں کو تو اگر آپ دیکھیں گے 1400 سال پہلے وہ کہاں پر تھے اور اسلام کیا تعلیم دے رہا ہے، تو اندازہ ہو جائے گا کہ اسلام نے کب ہمیں یہ چیزیں تعلیم دی تھی۔ بدقسمتی یہ کہ 1400 سال بعد آج غیروں نے وہ چیزیں اڈاپٹ کر لیں اور مسلمانوں نے پڑھی تک بھی نہیں، دیکھی تک بھی نہیں، اور ویسے ہی انکار کر دیا۔ تو میں آخر میں صرف اس کو دہرا رہا ہوں، ایک تو یہ کہہ دینا کہ اللہ پر ہمارا ایمان ہے، تقدیر پر ہمارا ایمان ہے، موت آنی ہوگی تو آ جائے گی، اس جملے کی وجہ سے اگر بیماری لگ گئی اور اس بیماری میں مر گئے تو یہ خودکشی تو نہیں ہے، لیکن خودکشی کی طرح غلط ضرور ہے، گناہ ضرور ہے۔ بیماری سے بچنا فرض ہے، بیمار جگہ سے بچنا فرض ہے، اس پر عمل کرنا فرض ہے، نہ بچنا گناہ ہے۔ بیماری لگ گئی تو پھر گناہ ہے، اس بیماری میں مر گئے تو پھر گناہ ہے۔ تو میرے خیال سے کافی وضاحت ہو گئی ہوگی، اگر پھر کوئی سوال ہو تو مجھے بتا دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔